اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک منتظرین امام مہدی علیہ السلام، اور جس میں امام مہدی علیہ السلام کا بیت نامہ آج پھر ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بیت نامے کے 22 اور 23 پوائنٹ پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور بس 3 اور پوائنٹ، ایک اور ہمارا پروگرام اس بیت نامے پہ، اور پھر یہ ہمارا بیت نامہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچے گا۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس بیت نامے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہماری اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور سب سے زیادہ تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا انٹرسٹ شو کر رہے ہیں، کیونکہ کافی ہم نے آلریڈی بیت نامے کی کاپیز ہم نے لوگوں کو ای میل کر دی ہیں، اور کچھ ایسی کاپیز جو لاسٹ پروگرام میں غالباً معصومہ بہن تھی سویڈن سے، انہوں نے کاپی مانگی تھی بیت نامے کی، تو معصومہ بہن آپ کو بھی ہم نے کاپی ای میل کر دی ہے۔ آپ نے شاید زیادہ کاپیز مانگی تھی، لیکن آپ اگر اسی ایک کاپی کو نکال کے اور پرنٹ کر لیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کریں، سب سے پہلے تو میں آپ کا تعارف کراتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ فرحت صاحبہ، میں چاہوں گی کہ جو ہمارے کچھ سوال پینڈنگ ہیں، کل کے بھی، ایک لاسٹ ویک کا بھی ہے، تو ہم اگر ان کے جوابات دے دیں تو پھر اپنے پروگرام اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ضرور۔ پہلا سوال ہمارا جو تھا نا، پہلا تو لاسٹ ویک میں ہمیں لیاقت بھائی نے بریڈ فورڈ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم حجاب پہ کوئی پروگرام رکھیں، اور جس میں کہ ہم حجاب لباس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ تو آپ کے لیے لیاقت بھائی گزارش ہے کہ ہمارا جو حجاب پہ ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی، اور اس میں لباس کے حوالے سے بھی کہ جو ویسٹرن لباس ہے وہ ہم لوگ پہن سکتے ہیں، لیکن کون سا لباس اور کس طرح سے، کون سا صحیح لباس ہے، تو اس حوالے سے ہمارا جو پروگرام تھا وہ ہمارا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گیا۔ آپ وہ پروگرام ہمارا مشرِ راہ حجاب کا جو اسپیشل پروگرام ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے کل کے 2 سوالات تھے۔ انیس بھائی کا سوال تھا نیو یارک سے کہ ہجرت کے حوالے سے انہوں نے سفر امام حسین کا ذکر کیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہجرت کے حوالے سے قرآن میں کوئی آیت مینشن ہو تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا۔ جی، ہجرت کے حوالے سے قرآن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب مشرکین نے تمہارے بارے میں تمہارے سازشیں کی، اور یہ کوشش کی کہ یا تو تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں قید کر دیا جائے، اور تمہارے لیے زندگی کو تنگ کرنے کی سازشیں کی، تدبیریں کی، اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی ہجرت سے، تو وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ آیات الہی جو ہیں وہ کسی ایک مخصوص اس کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ ہر زمانے اور ہر دور کی سچویشن کے حساب سے ان آیات سے انسان رہنمائی پاتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ جب دین حق کی تبلیغ کے لیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے اس مشن سے روکنا چاہا اور ان کی جان کے دشمن ہو گئے تو ان کو ہجرت کرنی پڑی، اور وہی کام نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو بھی اسی سچویشن کو فیس کرنا پڑا، اور انہوں نے بھی دین کی بقا کے لیے ہجرت فرمائی۔ بہت شکریہ۔ اور نور ایک ہمارے بیٹے تھے، نور بیٹے کا سوال تھا کہ مکہ میں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی اختیار کی اور مکہ میں پہنچے تو اس وقت مکہ میں کون حکمران تھا؟ جی، جب معاویہ کا دور حکومت تھا تو مدینہ میں ولید بن عتبہ حکمران تھا، بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد تھے، اور کوفہ میں نعمان بن بشیر، اور مکہ میں جو ہے یحییٰ بن حکیم یا یحییٰ بن حکم وہ تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یزید کو یحییٰ بن حکم سے جو امیدیں وابستہ تھیں تو وہ شاید ان امیدوں پہ پورے نہیں اترے، تو پھر یزید نے وہاں کے گورنر کو تبدیل کیا اور عمرو بن سعید کو جو ہے وہاں کا مکہ کا گورنر بنایا۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ آپ کے جو ہمارے پاس پینڈنگ سوال تھے ان کے جوابات تھے، اور اب آج کے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں 22 پوائنٹ بیعت نامے کا، جس میں کہ امام مہدی علیہ السلام چاہیں گے کہ ان کے جو انصار ہیں وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ تو اسی پہ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، حالانکہ یہ امر بالمعروف جیسے کہ ہم کہتے ہیں، اور ہم نے کل بھی اس کے اوپر گفتگو کی کہ امام حسین علیہ السلام کا موٹو، ان کا ایم یہی تھا، وہ اسی مقصد سے نکلے تھے، اور بار بار ہمارے پروگرامز میں کئی دفعہ اس حوالے سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ لیکن ایک بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی ٹاپک چوز کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے یہ اس کے اندر ضرور شامل ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ بالکل۔ تو محترمہ فرح صاحبہ، آپ سے گزارش کروں گی کہ اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں کہ نیکی کی طرف بلانا، تو ان کو کیا مراد ہے، کس حوالے سے وہ کہیں گے کہ ہم میرے جو انصار و مددگار ہیں وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں؟ کیونکہ نبیلہ بہن، نیکی کی طرف بلانا وہ عمل ہے کہ جو سنت انبیاء ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ جو ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے شروع کر کے ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہدایت کو سلسلہ نبوت و رسالت کی صورت میں تکمیل تک پہنچایا اور ختم نبوت کی مہر ثبت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا مقصد جو تھا وہ نیکی کی طرف دعوت دینا تھا۔ تو جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا اصل جو مقصد ہے اور جو اصل اس کا ریزن تھا وہ لوگوں کی ہدایت کرنا تھا، اور ہدایت کرنے کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں خاصیتوں کو رکھا ہے، شر اور خیر دونوں کو رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ شمس میں بھی ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے بہترین نفس خلق کیا، انسان جو ہے وہ نفس کا مرکب ہے، بہترین نفس خلق کیا اور اس کے اندر دونوں کیفیتوں کو رکھا، تو ان دونوں کیفیتوں کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے کو جاری کیا تاکہ انسان جو ہے وہ فجور کے ذریعے سے تقوی کو پہچاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ جو ڈفرینس اور یہ جو تفریق اور یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ جو پہچان اور معرفت ہے، اس کے لیے ضروری تھی ہادیان خدا کی، کہ وہ کوئی رہبر اور ہادی آئے اور وہ ہمیں اچھائی اور برائی، خیر اور شر کی تمیز ہمارے اندر پیدا کرے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء کا یہی ذمہ داری اور یہی ان کا کام رہا، یہی ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ خلق خدا کو نیکی کی طرف دعوت دیں اور خیر سے اویئر کریں ان کو، اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ ان ہادیان خدا اور اوصیاء خدا اور اولیاء خدا کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ،
یعنی یہ کوالٹی ہے ہادیان خدا کی کہ وہ جو ہیں بہترین گروہ ہیں، امت خیر ہیں، جو نیکی کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو خلق کیا، مخصوص کر دیا ہے اس گروہ کو کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی کہ کس طریقے سے، جیسے بھی آپ نے ابتدائی پروگرام میں ارشاد فرمایا کہ تؤمنون باللہ، اور ایمان کا ان کے اندر جو ہے ایمان کامل ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ تو جب انسان صاحب ایمان ہوگا تو تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اس کا انداز زندگی ہوگا، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائے گا اور برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور فقط اپنی ذات تک اس عمل کو محدود نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دے گا اور برائی سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ اویئر کرے گا، بیدار کرے گا، ان کو برائی سے روکے گا۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ جو کہ ہر انسان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر خیر و شر کی تمیز ہو اور وہ نیکی کی طرف سبقت لے جائے، یعنی کہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے اور شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ مگر بینگ اے مسلم، انسان کو چونکہ ایک معاشرے میں رہ کے زندگی بسر کرنی پڑتی ہے تو اس کو صرف اپنی ذات تک ان چیزوں کو محدود نہیں کرنا بلکہ اس کو ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ ہدایت پا جائے تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرے۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جو بھی ایک اچھی بات سیکھیں ہم، تو ہم کوشش کریں کہ کہیں بھی موقع آئے تو ہم دوسروں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں تاکہ ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی نیکی میں شامل ہو جائیں۔ بالکل۔ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے گھبراتے ہیں اس بات پہ کہ اگر اس نے مجھے آگے سے کوئی جواب دے دیا یا اس نے میری بات نہ سنی تو یہ میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ میری انسلٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بہتری اسی میں کہ ہم خاموش رہیں اور ہم خود چپ کر کے نیکی کا کام کرتے رہیں خاموشی کے ساتھ، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خود ہدایت دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تو ایک ہدایت کا وسیلہ بناتے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں کہ ان کی یہ سوچ، ایسا سوچنا صحیح ہے کہ نہیں، ان کو پھر بھی ہمت کر کے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے؟ جی دیکھیے، بالکل اس طریقے سے سوچنا تو اس میں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم عزت کی خواہش یا عزت کی تمنا کس سے رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا انسان ہمیں عزت دے سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، تمام عزتیں اس کے حوالے سے ہیں، وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ فوکس کریں کہ ہمیں اس کی عزت کی آرزو ہے کہ وہ ہمیں عزت عطا کرے، تو پھر ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے کہ انسان کی نگاہ میں ہماری عزت ہے، ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے کہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا کو ہم فوکس کریں گے اور ہم اس سے چاہیں گے کہ وہ ہمیں معاشرے میں عزت و کرامت عطا کرے اور ہمارا ایک پوزیشن ہو، ہمیں ایک سبقت حاصل ہو یا فضیلت ملے، دنیا ہمارا احترام کرے، تو اگر ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو وہ تو یقینی اور حتمی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک دعاؤں کو، نیک تمناؤں کو اگر انسان اس کے لیے کاوش اور کوشش کرتا ہے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ مگر انسان سے جب ہم امید رکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ جو خود محتاج ہو، وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ بے شک ہے نا، جو خود عزت کا محتاج ہو وہ کسی کے لیے کیا عزت کا۔ اور انسان کا معیار عزت اللہ تعالیٰ کے معیار عزت سے بہت مختلف ہے۔ انسان تو ان کو بھی عزت دیتا ہے جو ظالم ہیں، جو سرکش ہیں، جو نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے،
دنیا تو ان کی بھی عزت کرتی ہے جو صاحب دولت ہیں، حرام کی کمائی کھاتے اور کماتے ہیں، اور وہ مطلب کہ سوسائٹی میں ایک ان کی پوزیشن ہے. تو انسان کے تو عزتوں کا یہ اسٹینڈرڈ ہے. یہ کس کی تمنا ہے کہ کون چاہے گا کہ یہ والی عزتیں ہم کو عطا ہوں؟ تو اس کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے رب سے عزت چاہیں گے تو کبھی بھی ہم انسانوں سے امید نہیں باندھیں گے، اور پھر ہم ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ سے عزت طلب کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس سے، کہ وہ تو ان کو صاحب عزت سمجھتا ہے، صاحب خیر سمجھتا ہے کہ جو نیکی میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکی کا عمل کرتے ہیں اور شر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. تو جب ہم اس سورہ آل عمران کی غالباً اگر مجھے آیت نمبر یاد ہے 110 ہے، تو اگر ہم اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے کردار کو دیکھیں گے تو ہمارے لیے دنیا کی فکر نہیں ہوگی کہ دنیا ہمیں اس حوالے سے کیا عزت دیتی ہے نہیں دیتی ہے. ہم اللہ سے عزت کے طالب ہوں گے تو خود بخود ہماری اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اگر ہم عمل خیر کر رہے ہیں تو ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں جو افراد جن سے ہمارا ربط ہے، جن سے ہمارا تعلق ہے، وہ بھی اس نیکی کی طرف متوجہ ہوں. بے شک. تو خوشنودی خدا کو مقدم جاننا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں سے امید رکھیں کہ وہ ہمیں عزت دیں گے. بالکل. اور ایک جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے یا اپنے فرائض کی ادائیگی کو انجام نہیں دے رہا ہے تو ہم پہ واجب ہے کہ ہم اس کو نیکی کی طرف بلائیں، اس کو صحیح راستے پہ بلائیں، اور جو غلط کام وہ کر رہا ہے اس سے روکیں. تو اگر ایک چیز واجب ہے تو بالکل واجب چیز جو ہے اس میں تو نیچرلی ہم جواب دہ ہوں گے. روز محشر اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے دوسروں کی رہنمائی کیوں نہیں کی جبکہ تمہاری استعداد تھی، تمہیں علم تھا، تمہیں معرفت تھی، تو تم نے اس علم کو اپنے تک کیوں محدود رکھا. کمال انسانیت میں، انسان کی، مومن کی صفات میں یہ صفات ہے کہ وہ فقط خود نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ اس کی ایک خاص صفت ہے. مگر یہ اور بات ہے نبیلہ بہن کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم پر واجب ہے، مگر جس طریقے سے باقی تمام عبادتوں کے آداب ہیں، مینرز ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ان عبادات کی ادائیگی کرنی چاہیے، نماز ہے، روزہ ہے، ان تمام عبادات کے شرائط ہیں، طریقے ہیں، قرینہ ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کو ادا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی اگر ہم عبادت کی صورت میں ادا کریں گے تو اس کے بھی ضوابط ہیں، اس کے بھی شرائط ہیں، اس کے بھی آداب ہیں. اس کی طرف ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ہمیں لوگوں کی رہنمائی نہیں کرنی ہے بلکہ اس طریقے سے رہنمائی کرنی چاہیے کہ جو ان کے دل تک وہ میسج کنوے ہو اور ان کے دل پر اثر ہو اور ان کی فکر میں تبدیلی پیدا ہو پازیٹیولی. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہمیں نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے لوگوں کو دور رکھنا ہے. طریقہ بھی جو دعوت کا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کو ہم نے دعوت دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے مگر احسن طریقے سے. جو رسول سے بھی یہ فرما رہا ہے کہ احسن طریقے سے ان کو دعوت حق دو، تو اس میں احسن طریقے کی طرف ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہ بہت ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کی، کوئی بات ہمیں جو ہے وہ غلط لگتی ہے، ہمارے نظریے سے غلط ہے، ہم ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیتے ہیں جبکہ وہ عمل نہیں ہوتا ہے. ہماری نیت میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے اپنی برتری
کہ ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, تمہارا عمل کچھ نہیں ہے, دوسرے کو نیچا دکھانا, اور پھر ہم اس کو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سہارا لے کر ہم اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کرتے ہیں. یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جس عبادت کو ہم پر واجب کیا گیا ہے. تھوڑی سی کوئی اس کی مثال دیں گے تاکہ تھوڑا سا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. جی, کیونکہ دیکھیے امر بالمعروف اور نہی عن کہ المنکر کس طرح سے اگر ہم کرٹیسائز کریں تو وہ امر بالمعروف میں نہیں آتا. وہ اس طریقے سے نہیں آتا کہ اگر آپ کسی کے عمل کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پبلکلی کہ اس میں اس کو انسلٹ فیل ہو رہی ہے, سب کے سامنے سب کے سامنے آپ نے اس انداز سے اس سے کو کہ مطلب کہ اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو کہ مطلب نوٹسبل اس صورت میں ہے کہ فقط وہی نہیں, دوسرا بھی امبیرس ہو رہا ہے دیکھ کے کہ اس طریقے سے انہی نے اس کو ٹوک دیا یا روک دیا, تو پھر یہ وہ امر بالمعروف نہیں ہے کہ جو ہم پر واجب کیا گیا ہے. پہلی شرط جو امر بالمعروف کے لیے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلاؤ, تو وہ کیا ہے کہ پہلے اپنے کردار کو اتنا مستحکم کرو, اپنی شخصیت کو اتنا باروب سے, میرا مطلب یہ کہ اس طریقے کا اپنے آپ کو پرہیزگار بناؤ کہ لوگ تمہاری گفتگو کو سننے کے لیے بے چین ہو اور تمہاری گفتگو میں تاثیر ہو اور اثر ہو. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ اسی حوالے سے کہتے ہیں نا کہ جو امر بالمعروف کرتا ہے, جو نیکی کی طرف بلاتے ہیں, وہ پہلے خود اس پہ عمل کرتا ہو, پہلے خود عمل پھر کرتا اللہ ہو. سبحانہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے کہ جب وہ آگے سے کسی کو کچھ کسی نیک کام کے لیے بلاتے ہیں تو وہ اس کے دل پر اثر کرتی ہے. جی, ایک تو نبیلہ بہن یہ بات, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو دوسرے کو نیکی کی طرف متوجہ کر رہا ہے, یعنی کہ امر بالمعروف کر رہا ہے, اور اس کو اپنے عمل پر ناز ہے کہ آئی ایم پرفیکٹ, میں جو ہوں میں سب جانتی ہوں, مجھے سب علم ہے, اور میں اپنی عبادتوں پہ وہ ناز کر رہا ہے, اپنے عمل پہ وہ ناز کر رہا ہے, تو پھر یہ طریقہ بھی جو ہے اس کی زبان میں ہرگز تاثیر پیدا نہیں ہوگی کہ اگر وہ اپنے عمل کو سمجھ رہا ہے کہ میرا عمل بالکل پرفیکٹ ہے اور میں سب کچھ جانتا ہوں, اور دوسرا جو ہے اس کو اپنے سے کمتر محسوس کر کے وہ اس سے امر بالمعروف کر رہا ہے, تب بھی اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے اندر انکساری نہ پیدا ہو. یعنی کہ وہ جو نیکی ہم خیر کرتے ہیں اس کا ثمر ہمارے اندر سے ظاہر نہ ہو رہا ہو, اس نیکی کا نور ہمارے کردار سے, ہماری گفتگو سے, ہمارے ایکشن سے ساطع نہ ہو رہا ہو. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے, اور رسول فرما ایک گروپ آیا اور اس نے رسول سے فرمایا کہ بھئی ہم نے ایمان, ہم صاحب ایمان ہیں اور ہم نے دین حق کو قبول کیا. تو رسول نے فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ایمان کا نور تمہارے چہروں سے ساطع نہیں ہو رہا, وہ ایمان کا نور جو ہے وہ تمہارے مطلب کہ شخصیت سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جس کا ثمر, جس کا اثر تمہارے کردار میں نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں نا, خود کو اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم مومن ہیں, مگر اگر ہمارے کردار, ہماری گفتار, ہماری رفتار میں, ہمارے بیہیویئر میں وہ ایمان نظر نہیں آ رہا ہے, جو مومن کی صفات ہیں وہ نہیں جھلک رہی ہیں, تو نیچرلی یہ صرف لفظ ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کہ جب ثمر نظر آتا ہے, جب اس کے اثرات نظر آتے ہیں, تو دوسرا متاثر ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جس طرف رہنمائی کر رہا ہے تو یہ اس کا رزلٹ ہے. جب رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہے اور ہم اس سے کہیں کہ تم کو اس کا ریوارڈ ملے گا, وہ ہمارے کردار میں کہتا ہے تم نیک ہو, تم بانمازی ہو, پھر بھی تم غیبت کر رہے ہو, پھر بھی تمہارے اندر اور ہمارے اندر کوئی خاص ڈیفرنس نہیں نظر آ رہا, تو وہ ظاہر ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. مگر جب اس کو وہ ڈیفرنس نظر آئے گا, وہ ثمر نظر آئے گا, تو وہ اٹریکٹ ہوگا, پھر آپ کی بات میں وہ تاثیر بھی ہوگی, اور پھر وہ بات اس کے اثر بھی کرے گی اس کے دل پر.
مطلب کہ خود سے کہنا کہ میں اتنا نیک انسان ہوں، میں اتنا پرہیزگار انسان ہوں، اور خود اپنی تعریف کرنی، بالکل وہ بات اور ہے، لیکن جو آپ کے ایکشن سے ظاہر ہو جی وہ چیز اور ہے. بالکل بالکل. کیونکہ دیکھیے نا، جو زبان سے تعریف ہوتی ہے وہ جو کہتے ہیں نا خالی برتن ہے شور کرتا ہے. بالکل ہے نا، جب خالی برتن ہوتا ہے تو اس کی آواز، اس کا ایکو جو ہے بہت ہی لاؤڈ ہوتا ہے. جی. مگر جو برتن بھرا ہوا ہو، جس ظرف میں ڈیپتھ ہو، وہ کبھی اپنی زبان سے اپنی تعریف نہیں کرے گا. پھر کلام الہی، آیات الہی اس کی تعریف کریں گی، اولیاء اور اوصیاء اس کی تعریف کریں گے. اس کو خود اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ دیکھیے جو کردار اہل بیت ہے، کبھی بھی اہل بیت اطہار نے اپنے اعمال کے حوالے سے کبھی فخر نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میں اتنا بڑا زاہد ہوں. یعنی ساجدین بھی کہا گیا، عابدین بھی کہا گیا، مگر ہمیشہ اپنی عبادتوں پہ خود امام نے کبھی جو ہے فخر و مباحات نہیں کیا، یعنی اس پہ غرور نہیں کیا، ناز نہیں کیا، یا لوگوں کے اوپر اس کو شو آف نہیں کیا کہ میں کتنا بڑا عابد ہوں. ہمیشہ انکساری، عاجزی، جب بھی بات کی تو یہی کہا کہ پالنے والے، ایک ذلیل اور حقیر بندہ تیری بارگاہ میں جو ہے سربہ سجود ہے اور تجھ سے مخاطب ہے، تو اپنا نگاہ کرم اس کی طرف کر دے. تو یہ طریقہ ہے کہ جہاں پر جو انسان کا جہاں پر خلوص نیت ہوتی ہے، جہاں حقیقی معنی معرفت رب ہوتی ہے، وہاں انسان کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے اپنی نیکی کے اعمال پر. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جب اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میرا عمل تو کچھ بھی نہیں اس بارگاہ کے آگے، اس رب کے آگے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہ میری عبادتیں، مجھے کتنی بھی عمر عطا کر دے رب، میں ساری زندگی سر سجدے میں رکھوں تو بھی میری عبادتیں اس ذات رب العزت کے مقابلے میں کوئی معنی، کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی ہیں. تو یہ نا کہ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا انسان اپنے آپ کو، جب اپنے رب کو اکبر سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو حقیر سے حقیر تر سمجھنے لگتا ہے. یہ معرفت کے درجات ہیں. اور جہاں معرفت نہیں ہے وہاں پہ ہم چھوٹے سے عمل پہ بھی ناز کرنے لگتے. ہم سوسائٹی کے بہت بہترین، کیونکہ ہماری قرت اچھی ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، نعوذ باللہ اور ماشاء اللہ، اور اس طرح کے کلامات سے لوگوں کو متاثر کرنے کی سوسائٹی میں، کہ جتنا ہم اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بیہیو کریں گے، لوگ ہم سے امپریس ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پائیدار نہیں ہیں. بہت جلد آپ کی قلی جو ہے وہ کھل جاتی ہے کہ یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں. جن کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے ان کو ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا. ان کو اپنی ذات کو نوٹیسیبل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لوگ خود بخود متوجہ ہوتے ہیں. ان کو ریاکاری نہیں کرنی پڑتی ہے، دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، اپنی زبان سے یہ ظاہر نہیں کرنا پڑتا کہ بس وہی طیب و پاکیزہ ہیں، باقی سب لوگ ریاکاری کر رہے ہیں، باقی سب جو ہیں دکھاوا کر رہے ہیں. اور لوگوں کے اوپر یہ امپوز کرنا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ویسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی لفاظی کے طور پہ اس طریقے سے گیدرنگ میں اس طریقے سے کنورسیشن کرنا، یہ سب جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروا رہے ہیں کہ ہم بڑے پائس لوگ ہیں. مگر جو حقیقی معنوں میں باعمل لوگ ہیں ان کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. بہت خوبصورت. جی ناظرین، ہماری لائیو کالز اوپن ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہوگا، feedback@hidayat.tv. امام مہدی علیہ السلام کے بیت نامے کا 22 پوائنٹ ڈسکس کریں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں. کوئی آپ کے پاس بھی سوال ہو، کوئی بھی آپ اپنا ویو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، پلیز یو آر موسٹ ویلکم. جی جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ جس کی زبان میں تاثیر ہو،
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نزدیک ہوتا ہے, جو خود اس بات پہ عمل کرتا ہے اور پھر جب وہ دوسرے کو اس چیز کی طرف راغب کرتا ہے, بلاتا ہے, تو پھر اس کی زبان میں وہ تاثیر پروردگار پیدا کر دیتا ہے. اسی حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو انہوں نے حمام کو بیان فرمایا, سبحان اللہ, حمام نے انسسٹ کیا کہ یا امیر المومنین, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے متقین کی صفات بیان فرمائیں. اس طرح سے جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں, اور کافی انسسٹ کرنے پہ جب امام علی علیہ السلام نے وہ صفات بیان فرمائیں, اور جب خطبہ ختم ہوا تو حمام کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی. مطلب دیکھیں بتانے والا کون, یہ دیکھیں, اور سننے والے کا بھی دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اس کو سنا, کتنی چاہت سے سنا کہ اس کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا. بالکل بالکل ظاہر ہے کہ زبانیں ہمیں کوئی کبھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, معذرت کے ساتھ کبھی میں اس بات کو کلیئر کروں کہ ہمیں جب کوئی انسان پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہم اس کو برا مناتے ہیں, اس کو برا سمجھتے ہیں, اور اپنی ایک انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, کہ میرے میں یہ غلطی ہے یا میرے میں یہ کمی ہے, فالٹ ہے, تو یہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. بجائے اس کے کہ یہ سمجھنے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہمیں ایک نیک راستے کی طرف راغب کیا ہے, نیک راستے پہ چلانے کی کوشش کی. بے شک, مگر نبیلہ بہن اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گی کہ بتانے والے کا طریقہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے ہماری اپنی ذات کو, کہ وہ بتانے والا کس طریقے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے. اور یہ دیکھیے, یہ جو سکس سینس ہوتی ہے نا انسان کے اندر, یہ بہت جلدی جج کر لیتی ہے کہ کہاں پر صداقت ہے, کہاں پر ریاکاری ہے, کہاں پر توہین ہے, کہاں پر ہمیں جو ہے تذلیل ہماری ہو رہی ہے. تو یہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کا انداز گفتگو کیسا ہے جب آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں, ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری چیز, امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اور ہماری رہنمائی کی گئی ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کا امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے کہ جو شعور رکھتا ہے اور اس کو معلوم ہے حق کیا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے, ساری چیزیں اس کو معلوم ہے, پھر بھی وہ عمل نہیں کر رہا, تو اب اس پر آپ کو جو ہے آپ کا فرض نہیں ہے, کیونکہ وہ جان کے بھی نہیں کر رہا. تو پھر یہ آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کی رہنمائی نہیں کی. اس کے لیے صرف آپ کا ایکشن جو ہے, آپ کا عمل کافی ہے اس کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے, نیکی کی طرف اس کو دعوت دینے کے لیے آپ کا ہے. مگر ایک انسان ہے کہ جس کا پتہ ہے لا علم ہے, یہ جو غلطی کر رہا ہے اس کی نالج میں نہیں ہے, یہ جانتا نہیں ہے اس مسئلے کو, اس کے علم میں نہیں ہے. ایسی صورت میں پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی لا علمی کے اندھیرے کو اس کی ذات سے دور کریں. بینگا مسلم, بینگا مومن, آپ کا یہ فریضہ ہو جاتا ہے کہ اس کی لا علمی کو آپ دور کریں اور آپ اس کی احسن طریقے سے رہنمائی کریں. تو یہ اس میں ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو کہ خود خواہش کر رہا ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر دیں, اور پھر آپ جو ہیں اگر اس کو اگنور کر رہے ہیں تو روز محشر آپ جواب دہ ہوں گے. پھر وہ جو اعمال غلط کر رہا ہے اس کے اعمال کے غلط کرنے میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا, یعنی آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی, کیونکہ اس نے آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اس کو نوٹس نہیں کیا, یا آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا, متوجہ نہیں ہو, اس کی ہیلپ نہیں کی اس میں, تو نیچرلی آپ بھی اس میں ہو جاتے ہیں. یا اگر ہم نے فرض کریں کسی کو برا کام یا غلط کام کرتے دیکھا, یا نہیں وہ کوئی کام ادا کرے, جیسے آپ نے کہا فرائض کی ادائیگی نہیں بجا لا رہا, تو ہم جانتے ہوئے بھی اس کو نہ پوائنٹ آؤٹ کریں, ہم کہیں کہ ٹھیک ہے یہ خود ہی اپنے اس کی سزا بھگتے گا. نہیں دیکھیں نبیلہ, جو میں نے پوائنٹ کہا ہے کہ اگر میں اس بات کو کلیئر کر سکے, فار ایگزامپل کوئی لیڈی ہیں جو کہ حجاب کی امپورٹنس کو جانتی ہیں, ان کو یہ بھی معلوم ہے, قرآن کی آیات ہیں, قرآن میں ہے, اس کے باوجود وہ کہتی ہیں بھئی میرا نہیں دل چاہتا کرنے کو, یا میرا دل نہیں مانتا اس چیز کو, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. اب ایسی انڈرسٹینڈنگ جس کی ہے اس کو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ علم رکھتے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. تو اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں کہ آپ کو اس کو انسسٹ کرنا ہے, نہیں نہیں آپ کو تو کرنا چاہیے, بہت بری بات ہے آپ کو, کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے,
اس کو معلوم ہے، اس کی امپورٹنس بھی معلوم ہے، اس نے مجالس میں بھی سنا ہے پردے کے حجاب کے. ہمارے الحمدللہ ہدایت ٹی وی بھی مسلسل گائیڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے. خود قرآن کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو رمضان میں ہر انسان پڑھتا ہے، اور ظاہر ہے اب آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ہر طریقے سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. اس کے باوجود اگر وہ حجاب نہیں کر رہی ہے، یا کوئی ہے جس کو نماز کی پتہ ہے کہ قرآن میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے تاکید کی ہے، اور وہ بے نمازی ہے، اور آپ اس کو انسسٹ کریں نہیں تم نماز پڑھو، ابھی جاؤ وضو کرو نماز پڑھو، تو اس پہ آپ کو امر بالمعروف آپ کے لیے وہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ کی اولاد ہے جس کی تربیت آپ پر فرض ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو معلوم بھی ہے اور نافرمانی بھی کر رہا ہے، تو آپ نے انسسٹ کرنا ہے، طریقے جو ہیں بدل کے اس کو جو ہے اس کی رہنمائی کرنی، گیو اپ نہیں کرنا. اولاد کے حوالے سے آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے گا، مگر معاشرے کے افراد کے حوالے سے اگر کوئی شعور رکھتا ہے اور پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر وہ آپ جواب دے اس کے نہیں ہیں. مگر اولاد کے حوالے سے آپ کے افراد خاندان کے جن کی کفالت یا جن کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو آپ جو ہے ان کے نافرمانی کے باوجود آپ ان کو انسسٹ کریں کہ وہ جو ہیں وہ ان واجبات کو ادا کریں. بہت خوبصورت. امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں روایت ملتی کہ انہوں نے کہا ہے کہ انسان کے لیے اچھی نصیحت کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ انسان کے لیے بہترین سوچ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے. جب وہ موت کو یاد رکھے گا تو وہ ہمیشہ برے کاموں سے خود کو بچا کے رکھے گا، اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے انسان کے لیے کہ اپنی آخرت کو ہر وقت یاد رکھے. بالکل بالکل، بے شک یہ آسان طریقہ تو ہے نبیلہ بہن، مگر آپ دیکھیے انسان کی غفلت جب اس پر حاوی ہوتی ہے تو کہتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو ہماری جوانی ہے، ابھی تو بہت مطلب کہ حالانکہ وہ روزانہ دیکھتا ہے کہ ہر عمر کے لوگ جو ہیں وہ موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں. بس وہ تھوڑی دیر کے لیے خوف طاری ہوتا ہے اور پھر واپس دنیا میں وہ مگر اب تو اتنی غفلت ہے کہ وہ خوف بھی طاری نہیں ہوتا نبیلہ بہن. وہ آپ دیکھیے کہ کس بے دردی سے ہم دیکھتے ہیں یہ سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ وحشیانہ طریقے سے بے جرم و خطا مظلوموں کو جو ہے وہ مطلب کہ شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور کھڑے ہو کے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان کے پارٹ آف باڈی کو جدا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی غفلت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کو موت سے ہمکنار کرتے ہیں مگر پھر بھی اپنی موت سے غافل ہیں. تو ابھی تو سوسائٹی اس حد تک حیوانیت کی اس مطلب کہ تہ تک پہنچ چکی ہے کہ بالکل بھی انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہی وجہ، بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ آج جو کرپشن ہے بالخصوص مسلمانوں کے اندر، وہ موت سے غفلت ہے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا فار ایور ہے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ایک یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں اگلی سانس نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. یقین جانیے اگر انسان اس طریقے سے فکر کرے تو ہر لمحہ وہ جو ہے اتنا بیدار رہے کہ وہ کوئی بھی خطا اس سے سرزد نہ ہو کہ پتہ نہیں میں یہ گناہ کروں اور اگلا لمحہ مجھے ملے کہ میں توبہ کر سکوں، تو خود بخود اس گناہ سے رک جائے گا کہ پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے گی، میں توبہ کر سکوں گا. تو وہ انسان جو ہے وہ بدعملی اس کی خود بخود اسٹاپ ہو جائے گی. اور یہ ہمیں حقیقتاً اس کے حوالے سے پروگرام بھی کرنے چاہیے، اور مسلسل اپنے جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں اس نقطے کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے کہ موت سے غفلت انسان کی فنا حقیقی ہے. یعنی کہ جو موت سے غافل ہوتا ہے وہ حقیقت میں فنا ہے، اور جو موت سے غافل نہیں ہوتا وہ موت جو ہے وہ انتقال ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پہ. قرب الہی میں جانے کا نام موت ہے. بے شک. اس کے ساتھ ہم ناظرین اپنے 23rd پوائنٹ جو بیت نامے کی شرائط ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں کہ امام فرماتے ہیں
کہ ان کے جو انصار ہیں وہ خود کو حرام کاموں سے بچا کر رکھیں گے. حرام کاموں کی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، اور اگر تھوڑا سا ہم غور کریں تو یہ جو 22 اور 23 پوائنٹ ہے، میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اور میں انالائز کر رہی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ دونوں پوائنٹ اتنے گہرے ہیں، اتنی ڈیپتھ ہے ان میں. ایک کہ نیکی کی طرف بلائیں، باقی تمام پوائنٹس جو ہیں وہ ان کے اندر سما جاتے ہیں. بالکل یہ تو پلر ہے. بالکل یہ 2 پوائنٹس پہ میں کہتی ہوں کہ اگر ہم عمل کر لیں کہ ہم ایک تو خود نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، اور دوسرا خود کو حرام کاموں سے بچائیں، تو باقی جتنے پوائنٹس ہیں اس بیت نامے پہ، جو بھی شرائط ہیں، ان پہ ہم خود بخود عمل کرتے چلے جائیں گے. بہت خوبصورت یہ طریقے سے میں کہتی ہوں کہ امام زمانہ نے جو اپنا بیت نامہ ہے اس کو کیسے فنش آف کیا ہے، کہ آخر میں پورے اس کے ایک طرح سے سمرائز کر کے ان 2 پوائنٹس میں، کہ 2 پوائنٹس میں اگر تم عمل کر لیں ہم لوگ صحیح طرح سے، تو پورا بیت نامہ جو ہے، اور پھر انشاءاللہ ضرور ہم اپنے امام کے مشن میں ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. انسان کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک انسانی پہلو اور ایک حیوانی پہلو. اور انسان جو ہے حیوانی پہلو اس کی سواری ہے، جس کے اوپر انسانی پہلو سوار ہوتا ہے. اگر انسان اس سواری پر حیوانی پہلو پہ اپنے آپ کو سوار کر لے تو وہ کمال کی طرف پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ جو حاکم بن جائے، اس خواہشات حیوانی کا جو حاکم بن جاتا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، تو پھر وہ کمال انسانیت کو پہنچتا ہے. مگر اگر ادر وے راؤنڈ ہو جائے کہ سواری جو ہے وہ حاکمیت کے اس پر آ جائے، اور اس پر آپ کا کنٹرول ہو اور آپ اس پہ بے بس بیٹھیں، وہ جدھر چاہے آپ کو ہانک دے، تو پھر آپ جو ہے وہ پستی میں ڈوبتے چلے جائیں گے. پھر جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بل ہم اضل، یعنی کہ بالکل آپ جو ہیں وہ فنا کی طرف اور پستی کی طرف اور زوال کی طرف چلے جائیں گے. تو نیچرلی کہ جتنی انسان کے اندر معرفت ہوگی، اتنا انسان کے اندر اپنی پہچان ہوگی، اپنے مرتبے اور مقام کو جانے گا. اور جب انسان اپنے مرتبے اور مقام کو جانتا ہے تو نیچرلی پھر اس کو یہ ویلیو جب اپنی پتہ چلتی ہے، تو ہر جس چیز کی قدر و قیمت ہو، جس چیز کو انسان قیمتی سمجھتا ہے، اس کی خاص حفاظت کرتا ہے. جس چیز کو وہ ویلیو کرتا ہے، اس کی خاص لک آفٹر کرتا ہے. تو اپنی قدر و قیمت ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا عزت عطا کی ہے، کیا کمال عطا کیا ہے، کیا اشرفیت عطا کی ہے. جس دن ہم نے اپنی اشرفیت کو سمجھ لیا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہوں. بے شک ہم ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوزیشن، جو اسٹیٹس عطا کیا ہے، ہم اس کی لک آفٹر کریں اور اپنے آپ کو اس بلندی سے نیچے کی طرف نہیں لائیں، کیونکہ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے. مگر ضروری ہے کہ اس کو خوب کیا چیز ہے اس کی معرفت ہونی چاہیے. بے شک بجا فرمایا آپ نے. اور اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ خود کو ہم حرام کاموں سے بچا کر رکھیں، کیسے، مطلب کہ ظاہر ہے ہر بہت ہی لمبی لسٹ ہے اور ہر کام کے لیے ہمیں ایک تگ و دو کرنی پڑتی ہے اور مختلف قسم کے حرام کام ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، جسٹ انٹروڈکشن، کہ کس طرح سے امام چاہ رہے ہیں کہ ہم خود کو حرام کاموں سے بچائیں، جس میں کہ صرف حرام کام ہی نہیں آتے ہیں، کوئی ایک کام نہیں آتا، مطلب مختلف، جیسے ہم کہتے ہیں کہ رشوت لینا، چغلی، غیبت، یہ بھی سب کچھ حرام ہے. تو ان تمام چیزوں سے امام میں چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بچ کے رہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی بے شک، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بہترین کامل انسان کا تعارف پیش کر رہا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف ہے
عامرون بالمعروف ونحن عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، کہ بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کی معرفت جانتا ہو، یعنی کہ جس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس در توبہ کو ہمارے لیے کھول رکھا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو کانشیس رکھے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور اگر گناہ اس سے سرزد ہو جائے، کیونکہ انسان ہے کبھی بھی گناہ میں اگر وہ گناہ میں انوالو ہوتا ہے تو وہ فوراً در توبہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ اور جو عبادت گزار ہیں، یعنی وہ عبادت کے جس کے اندر اطاعت شامل ہے، اصل حقیقی عبادت وہ ہے جس کے اندر اطاعت پنہا ہے، اور وہ انسان کہ جو حمد کرتا ہے اپنے رب کی، یعنی یاد الہی سے ایک منٹ کے لیے بھی غافل ہو۔ حمد رب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں رکھو، اس کی تمام نعمتوں پر شکر کرو، تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو، اس کی حمد و ثنا کرو۔ وہ جو انسان ہے، اور پھر وہ انسان کہ جو ہر وقت جو ہے وہ سجدے میں، یعنی کہ سجدے سے کیا مطلب ہے کہ اس کے حضور، یہ نہیں ہے وہ سجدہ فقط کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، فقط وہ سجدہ نہیں ہے، سجدے کے بہت ہی وسیع معنی ہیں۔ سجدے کے معنی ہیں کہ ہر وقت سر تسلیم تمہارا بارگاہ رب العزت میں اس کی رضا کے آگے خم ہو، تو یہ بھی ایک سجدے کی کیفیت ہے کہ وہ جو ہے انسان ہر وقت سجدے کی حالت میں رہے۔ اور دوسری چیز کہ جو امر بالمعروف جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا، اور منکر سے اپنے آپ کو بچانا اور دوسروں کو بھی تعلیم، والحافظون لحدود اللہ، یہ وہ حدود ہیں کہ جن کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، کہ جو کنڈیشن اور جو شرائط اللہ تعالیٰ نے جو ایک ضابطہ حیات ہم کو دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے مباح ہیں، یہ کام تمہارے لیے واجب ہیں، یہ کام تمہارے لیے جائز ہیں، اور یہ کام، یہ اعمال تمہارے لیے جو ہے وہ حرام، فعل حرام ہے کہ جن سے تمہیں روکا گیا۔ ہر وہ کام کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، وہ اس کا ادا کرنا جو ہے وہ فعل حرام ہے۔ اور وہ ان حدود کی حفاظت، انسان جب حدود کی حفاظت کرتا ہے یعنی ان حرام چیزوں کو جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ وہ صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، کہ اللہ کی حدود، اور اللہ نے جو ہمارے باؤنڈریز ہمیں دے دی ہیں کہ تمہیں جو ہے ان باؤنڈریز کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اس سے آگے اگر تم نے سبقت کی تو وہ نافرمانی میں شمار ہو جائے گا، وہ فعل حرام میں شمار ہو جائے گا، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیے نبیلہ بہن تو ہر چیز آ جاتی ہے، یعنی جب ہم فعل حرام کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے فکر، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہر چیز کو وہ اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، یعنی ایسا ایک مکمل ہمارے کہنا چاہیے ایک شیلڈ ہے، ایک پروٹیکشن کی ایک وہ ہے ہمارے ارد گرد ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ فکر سے بھی اپنی فکروں کو پاک رکھو، تاکہ وہ چیزیں نہ سوچیں کہ جو تمہارے لیے حرام ہیں، جو تمہیں گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اپنی گفتار کو پاک رکھو، زبان کو پاکیزہ رکھو، اس زبان سے کوئی فعل حرام سرزد نہ ہو، یعنی انسان کا پورا جسم، یعنی کہ روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں ہم اس کی معرفت کو حاصل کر لیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی رحمت سے محروم ہو سکیں۔ بے شک، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ حرام کاموں سے خود کو بچانا، کہ اس کا تعلق جسم کے تمام اعضاء و جوارح سے اور تمام حواس خمسہ بھی، کہ ہر
जिस्म का हिस्सा जो है, कोई भी हिस्सा किसी भी वक्त इसमें इन्वॉल्व हो सकता है हराम काम में। बेशक हो सकता तो इसके लिए हमें एक तरह से हर वक्त हमें अटेंटिव रहना पड़ता है कि कहीं हमारी नज़र किसी हराम चीज़ पे ना पड़ जाए, कोई हम कान से हराम कुछ ऐसी ना सुन लें। गिबत ना सुन लें, गाना ना सुन लें, मौसीकी, हर चीज़, और फिर ज़बान से कोई ऐसे कलमात अदा ना हो जाए जो कि हराम के ज़ुमरे में आ जाएं। तो इसके लिए हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और सिर्फ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको इस एंगल से भी हम डिस्कस करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हमने क्योंकि वो इतनी माशरे में आम हो चुकी हैं तो हम उनको अपनी रूटीन समझते हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा समझने लग गए हैं। जैसे कि रिश्वत को आप ले लें जी, ये भी एक हराम काम है, लेकिन चूँकि एक सिस्टम में है, सिस्टम में इतनी ज़्यादा आ गई है कि और बहुत ज़्यादा लोगों ने जैसे इसको लेना शुरू कर दिया और देना शुरू कर दिया कि वो कहते हैं कि हमारी ज़रूरियात इसके बगैर पूरी नहीं होती हैं अगर हम ना रिश्वत ना लें तो। और दूसरे लोग कि हमें अपने काम कराने होते हैं तो रिश्वत के बगैर अगर पैसा ना दें तो हमारे काम नहीं होते। तो ये एक सिस्टम जैसे बन गया है। तो हमें इस चीज़ पे बहुत कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई तो इसको ये स्टेप लेगा और दूसरों को कॉन्शियस कराएगा कि एक हराम अमल है और इसे हमने अंजाम नहीं देना। लेकिन चूँकि कोई नहीं रोकता तो दूसरे कहते हैं कि फिर हम भी इसमें हमें भी करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से भी अगर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें कि वो रिश्वत से, एक गलत पैसा लेने से, उसमें हम अपने जो भी उसमें कपड़े पहन रहे हैं या खा रहे हैं या खुराक ख़ुद खा रहे हैं, बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो वो गोया कि वो परवरिश भी हराम लुक़मे से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नबीला बहन इस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने हुदूद कायम की हैं ये हमारे फ़ायदे में हैं, और जब हम इस पर अमल नहीं करते हैं तो हमारा अपना ऐसा शदीद नुकसान होता है कि जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। यानी कि वो नुकसान जो है वो हमारी नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। आप सोचिए कि इससे ज़्यादा बड़ा ख़सारा और क्या हो सकता है। तो जहाँ फ़ेल हराम की बात होती है तो हर चीज़ उसके अंदर शामिल है, जैसे हमने कहा, मगर उन तमाम फ़ेल हराम में कि जो सबसे बड़ा उसके अंदर मतलब कि कहना चाहिए कि नुकसानदेह जो अमल है इस फ़ेल हराम में वो हराम खोरी है। यानी हराम ग़िज़ा को से अपने शिकम को पुर करना, कि जिसकी वजह से, जिसे कहते हैं ना कि एक बैरियर है कि जो कि आपने उसको, उस बैरियर को तोड़ा, उसके बाद एक सैलाब है गुनाहों का जो आपकी तरफ बहता चला आता है। बिल्कुल, यानी ये लुक़्मा हराम अपने मुंह में डालने से ये होता है कि फिर आप जो हैं वो उस गेट को ओपन कर देते हैं कि जिससे तमाम हराम फ़ेल जो हैं बाकी के भी बाकी भी अंजाम जो दिए चीज़ें हैं वो आपकी तरफ जो है सैलाब की सूरत में बढ़ जाती हैं, और फिर आप जो है वो इस काबिल नहीं होते हैं, यानी इतने कमज़ोर हो जाते हैं। नेचुरली एक है ना कि एक चीज़ है कि जो कि एक थोड़ा सा पानी आपकी तरफ आ रहा है तो उसकी रुकावट रोकथाम के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, आपके अंदर ये है, मगर एक समंदर जब आपकी तरफ आ जाएगा तो आप एक अकेले इंसान जो है उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तो लुक़्मा हराम बिल्कुल इसी तरीके से कि जब हमने लुक़्मा हराम खाया, अब आप देखिए रिश्वत क्या है, ये भी लुक़्मा हराम ही है कि आप जो है कोई भी काम अपना करवा रहे हैं, जॉब के सिलसिले में आपने रिश्वत दी और आपने उस जॉब में अपनी एंट्री डाल दी है। और रिश्वत सिर्फ़ यही नहीं है कि आपने मतलब उस माल से आपने उसको रिश्वत दे दी है, आपने अपने रिसोर्सेज इस सूरत में यानी नाजायज़ तरीक़े से आपने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया है, तो वो भी रिश्वत के ज़ुमरे में आते हैं। हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। तो जब हम रिश्वत दे के उस जॉब में एंट्री लेते हैं और एंटर होते हैं तो उससे जो भी हम कमा रहे हैं वो रिस्क हराम में शामिल हो जाता है, और हम अपनी औलाद को उसके लिए, क्योंकि हमने इब्तिदा ही
اس فعل حرام سے کر دی ہے کہ جس کی اسلام ہمیں کسی صورت، اور رشوت کے گناہان کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب نے جو ہمیں گناہان کبیرہ مینشن کیے ہیں اس میں حرام خوری کے فعل حرام کی صورت میں جو ہے ایک چیپٹر رشوت کے حوالے سے بھی ہے کہ رشوت خوری، رشوت دینا اور لینا دونوں فعل حرام ہیں، اور حدیث رسول اس حوالے سے بہت تنبیہ ہے، بہت سختی سے منع کیا ہے اور اس پہ عذاب شدید ہے، اور اس کے حوالے سے فرمایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص جو ہے اس کی عبادات کو بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا شرف نہیں ملتا، اس کا مال جو ہے وہ عمل خیر میں شمار نہیں ہوتا، وہ جتنے بھی صدقات و خیرات دے دے، جتنا بھی غریبوں کی مدد کر دے، اس کا وہ مال جو ہے اس کی بخشش کا سہارا نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور رسول خدا کی بھی حدیث ہے کہ کسی بھی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اس کے حصے کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ پورا کا پورا اس کو نہ مل جائے، اس وقت تک اس انسان کو موت نہیں آتی۔ تو رزق کی ذمہ داری اس رب نے جب لی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں، جب ہمیں رزق حلال وہاں سے عطا ہو رہا ہے، وہ اتنا پاک و پاکیزہ رزق ہمیں دے رہا ہے، تو پھر ہماری بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے کہ ہم اس پاک و پاکیزہ رزق کو چھوڑ کے اور ہم جلد بازی میں، بے صبری میں رزق حرام کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں۔ بالکل خواہشات دنیا کی طرف، خواہشات دنیا کی طرف ہم اپنے آپ کو حرام خور کی کہتے ہیں نا کہ یہ پہچان ہے کہ اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کا جو کھانا جو ہے وہ عبادتوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کا کھانا عبادتوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، برکت اٹھ جاتی ہے، اور ناگہانی آفات کا اس کے گھر میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑا نقصان ہے، اور جو آپ دیکھیے کہ آج کے معاشرے میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو انسان حرام خوری سے اپنے شکم کو پر کرتا ہے یا فعل حرام کرتا ہے وہ شقی القلب ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے انسانی ہمدردی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ چیز اس کی طرف امام حسین نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جس طریقے سے دشمنان آل رسول نے کربلا کی سرزمین پر جس بے دردی سے، یعنی کہ ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی، اس طریقے سے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی کہ آل رسول پہ ظلم کرتے تھے اور مسکراتے تھے، یعنی کہ اتنے شکل القلب ہو گئے کہ ان کو کسی کی فریاد، کسی کی واویلا ان کے دل کو متاثر نہیں کرتی تھی، ان کو جو ہے پریشان نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ قہقہے لگاتے تھے اور مسکراتے تھے اور بغل بجاتے تھے شادمانی کے، باجے بجاتے تھے شادمانی کے، اور ناز کرتے تھے اپنی اس درندگی پر۔ کیوں؟ اس کا امام نے کہا اس لیے کہ ان کے شکم حرام غذا سے پر تھے، اس لیے یہ شقی القلب ہے۔ اور آج کی سوسائٹی میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور کوئی اثر نہیں ہو رہا، لوگ جو ہیں وہ بڑے فخر کے ساتھ مظلوم لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، گھر تباہ کر رہے ہیں، ان کے اولادوں کو ان کی گودیاں اجاڑ رہے ہیں، ان کے وارثوں کو ان کے سر سے جو ہے وہ سایہ ان کے وارثوں کا اٹھ رہا ہے، اور وہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ اس عمل پر ناز کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا، ہم نے ابھی 10 اگر ہم نے قتل کیے ہیں تو جب بھی موقع ملے گا اس سے کہیں زیادہ کریں گے، اور فخر سے کہہ رہے ہیں، اور میڈیا ان کے اس فخر کو لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی تشہیر کر رہا ہے، یعنی کہ لوگوں کے اندر بھی وہ بے حسی میڈیا کے تھرو پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ میڈیا بھی حرام خوری کا ایک ذریعہ ہے کہ وہاں پہ بھی دیکھ لی حرام خوری کس طریقے سے ہو رہی ہے، کس طریقے سے ایڈ دکھائے جا رہے ہیں کہ جو نازیبا ایڈ ہیں، اشتہار ہیں کہ جو اسلام کی روایات کے بالکل برعکس ہیں، اور وہ اس پر دکھا رہے ہیں، تو وہ بھی جو کچھ بھی کما رہے ہیں اس میڈیا سے وہ جو ہے وہ حرام کی
کمائی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی بے شرمی ہو. ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے باوجود ہمارے جو میڈیا ہے وہ اس طریقے سے پورٹریٹ کر رہا ہے، عورتوں کی اس طریقے سے تشہیر ہو رہی ہے، ان کے لباس کو دیکھیے، اس سے کمائی ہوئی ہر رقم جو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں خواتین یا مرد، وہ جو کچھ کما رہے ہیں وہ سب حرام جو ہے مال ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ کس طریقے سے وہ حرام غذا ان کو متاثر کر رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی اپنی ازدواجی زندگیاں، آپ دیکھیے بروکن فیملیز کا کتنی تعداد بڑھ گئی ہے اسی وجہ سے کہ وہ ان کی جو کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہی فرمائی کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ ظالم ہیں ان سے کہہ دو کہ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں جس وقت، اور اس وقت تک دعا نہ مانگیں جب تک کہ حرام مال ان کے تصرف میں ہو. بے شک، بالکل. تو اس سے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ظالم قرار دے رہا ہے، جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کو ظالم قرار دے رہا ہے کہ وہ ظالم لوگ مجھے اس وقت تک نہ پکاریں یا دعا کریں جب تک کہ حرام مال ان کے پیٹ میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں، اب دیکھیں نا، صرف حرام مال کھانا ایک طرف، لیکن جیسے ہمیں کربلا کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب خطبہ دیا تو کہا تھا یزیدی افواج کو کہ تم میری جو گفتگو ہے تم پر اثر نہیں کرے گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام خوراک موجود ہے، جس کی وجہ سے. تو ایک تو بات یہ کہ حرام خوراک، دوسرا یہ کہ جو ہم دوسرے حرام عمل کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تہمت، یہ بھی تو حرام عمل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ بالکل نبیلہ بہن، یہ سارے جو ہے نا، ہم نے تو اس کے مختلف حصے بیان کیے نا، کہ جس میں جو مین جو اثر انداز ہے وہ لقمۂ حرام ہے، تو جس کی وجہ سے وہ تمام حرام فعل کے کرنے کی انسان کے اندر چاہت اور خواہش ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ بے حسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو تمیز نہیں رہتی ہے حلال و حرام کی، وہ ہر چیز کو صحیح سمجھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہے. اور پھر یہ بھی جو ہم غیبت کرتے ہیں تو یہ بھی تو حرام غذا ہے. اگر آپ دیکھیے انسان کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اور حدیث رسول کیا ہے کہ جو انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو یہ بھی ہم حرام کام کر رہے ہیں. تو اس کا بھی وہی اثر ہے جو ہم نوالا منہ میں ڈالتے ہیں، جو کھانے کا حرام غذا سے، حرام پیسے سے کمایا ہوا، جتنا نقصان اس کا ہے وہی نقصان غیبت کا ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہم لقمہ جو ہے وہ تو اور زیادہ ہم غلط کر رہے ہیں کہ ایک بھائی کا گوشت ہم جو ہے وہ کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو غیبت کرتے ہیں ان کے اندر کتنی بے حسی ہوتی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، پھر بھی وہ کرتے ہیں، اور ہر جملے کے درمیان توبہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو جسٹیفائی کر دیا کہ اللہ معاف کرے یہ غیبت میں نہ شمار ہو جائے، مگر وہ ہم پورا سنٹنس مکمل ضرور کرتے ہیں. کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بیچ میں ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ غیبت ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، مگر ہم نیچرلی غیبت ہوتی ہے، محفلوں میں ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس طرح رشوت لینا اور دینا حرام ہے، اس طرح غیبت کرنا اور سننا بھی جو ہے وہ فعل حرام ہے، اور اس کا بھی عذاب شدید ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر بے حسی ہوتی ہے، اور ہمارے اندر آپ دیکھیے کہ وہ اخلاص نہیں ہوتا. ہمیں اس کا اگر کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں تو یقین جانیے کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ انسان سے اگر کچھ اس طریقے کا عمل سرزد ہوتا ہے تو اگر وہ مومن ہے اور اس نے ظاہر ہے کہ ایک بیٹھ کے کہیں اس طرح کے ماحول میں تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر لیا ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کر لیا ہے، اور اس نے فوراً ریئلائز کیا ہے، تو اس کو فوراً اس عمل سے جو نقصان ہے وہ اس کی ذات میں اللہ ظاہر کر دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے. مگر کن پہ ظاہر کرتا ہے؟ جو ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز غلط کر دی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کے بھی عیب کو اگر دوسروں کے سامنے نہیں تو ان کی نگاہ میں جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے.
اور وہ فوراً ریئلائز کر دیتے ہیں، یعنی ہم نے کسی کی غیبت کی، یعنی کہ کسی کی ہم نے ستر پوشی نہیں کی، اس کی ہم نے اس کے پردے کو چاک کیا، تو اللہ تعالیٰ، اور ہم نے اگر ریئلائز کر لیا تو فوراً اللہ ہماری نگاہ میں ہمارے عیب کو ظاہر کر دے گا، اور انسان کا ضمیر اس کو کہے گا کہ تم نے اس کے بارے میں تو ڈسکس کیا تھا، مگر تمہارے اندر یہ چیز تمہارے اندر بھی ہے، تو پھر اس کو ایک ندامت ہوتی ہے۔ اگر یہ فیلنگ بھی ہو رہی ہے تو بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے اندر کم از کم ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہم کانشیس ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس عمل میں پھر کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک چیز ہے معاشرے میں، اور اس میں انسان کبھی کبھی اس کہنا چاہیے نا کہ اس میں بہہ جاتا ہے، کبھی کبھی ان حدود سے ایک اسٹیپ باہر ہو جاتا ہے، مگر اگر اس کے اندر اویئرنیس ہوتی ہے تو فوراً ریئلائز کر لیتا ہے۔ اس لیے تفکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے، صرف آیات الہی کو پڑھو نہیں، ان کے بارے میں تفکر کرو، فکر کرو، تو خود بخود جب ہم تنہائی میں تھوڑا وقت اپنے کردار کی، اپنی شخصیت کے بارے میں تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو ہمیں خود اپنے اندر وہ کوتاہیاں نظر آئیں گی کہ جب تک ہمیں نظر نہیں آئیں گی ہم ان کی اصلاح کیسے کریں گے۔ بالکل بالکل، آپ نے وجہ فرمایا، بہت شکریہ محترمہ فرید صاحبہ۔ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں اپنا سیگمنٹ رب زدنی علما کی طرف، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کے خدمت میں حاضر ہوں سیگمنٹ کے ساتھ رب زدنی علما کے، اور آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ چونکہ آج کل نویلہ بہن جو ہیں وہ ہمارا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا کہ ایسی کتاب کا انتخاب کریں کہ جو ہماری مزید رہنمائی کرے۔ ویسے تو الحمدللہ جو ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے کہ مشعل راہ کے پروگرام میں لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہی اس سے وہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح میں ان پروگراموں سے مدد لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں بہنیں آپ سب کی بہت ہی مشکور و ممنون ہیں کہ آپ ہماری محنتوں کو رائگاں نہیں ہونے دے رہی ہیں، اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو اپنے کردار میں بھی منتقل کریں۔ تو یہ تزکیہ نفس کتاب ہے جو تالیف ہے آیت اللہ مصباح یزدی کی، اور اس کا ترجمہ جو ہے مولانا محمد نذیر ناصری نے کیا ہے۔ یہ کتاب مجھے بیحد بہترین لگی، اس میں سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ ہر انسان کی ایک کاوش اور کوشش ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، اور خدا کے اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کر اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اس کتاب میں جو ہیں وہ مختلف چیپٹرز ہیں جس میں تزکیے کا مقام اور اس کا مفہوم، یعنی کہ تزکیے کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے تزکیے کا، اور اس کی کیا معنی ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے نفس اور اس کا تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے، نفس کا کمال اور اس کا زوال، اس کے جو نفس کے کمال سے محروم رہتے ہیں تو اس کا زوال جو ہے وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہے۔ انسان اور حیوان کے درمیان تفکر ہی وجہ امتیاز ہے کہ انسان جو ہے وہ فکر کرتا ہے اور حیوان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کی پہچان، تو اس میں بہت ہی بہترین جو ہے وہ رہنمائی کے لیے چیپٹرز ہیں جس سے انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کے کمال میں ایمان اور عمل صالح کا کردار، انسان کے زوال کا عامل گناہ ہے، یعنی کیا چیز انسان کے زوال کا سبب بنتی ہے، وہ اس کے گناہ ہیں۔ انسانی تکامل کا راز نماز ہے، انسان کی بلندی اور پستی میں نیت کا کردار ہے۔ ہماری نیت اگر پیور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری بلندی کی رفتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے اور ہم پستی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کتاب میں جو میں بہترین اس کی جو اوپننگ کی ہے حرف اول میں جس آیت کی
روشنی میں ہمیں متوجہ کیا ہے نفس کی طرف، نفس کی بلندی کی طرف، وہ آیت سورہ فجر کی آیت 27 اور 30 آخر کی آیات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس اللہ سے خوش اور وہ اللہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیت جو ہے انسان کے کمال کی آخری حد ہے، یعنی اگر انسان جو ہے وہ نفس مطمئنہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، وہ اپنی نفس کا تزکیہ کر کے اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ اللہ خود اس کی ملاقات کا مشتاق ہو جائے، تو یہ کمال انسانیت ہے۔ تو اس حوالے سے اس آیت کو جو ہے حرف اول میں رہنمائی کے لیے پیش کیا تاکہ ہمارے پاس ایک موٹیویشن ہو کہ ہمیں اس کمال تک، اس درجے تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، اور اس درجے تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب ہماری جو رہنمائی کر رہی ہے اس سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ایک طرف تو انسان ایسا وجود ہے جس کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن کی وجہ سے خلافت الہی کی خلت کو زیب تن کر کے خداوند متعال کی مخلوق فرشتوں کا مسجود و مخدوم قرار پایا، یعنی کہ ایک طرف تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ جہاں پر فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے آگے سربہ سجود ہو جائیں، اور ایک طرف انسان کی ابتدائی شرافت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عالم ہستی کو وجود میں لانے والے نے اس کو بہترین صورت تخلیق عطا کی ہے، یعنی احسن تقویم کہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اس کے کمال کے حوالے سے کہ اس نے جتنا جو کچھ بھی کریٹ کیا ہے اس میں انسان وہ ہے جو احسن تقویم تک جس کی رسائی ہے۔ یقیناً اولاد آدم کو کرامت اور بزرگی بخشی ہے، تاج عزت و کرامت کو اس کے سر پر رکھا ہے، یعنی انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی بخشی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو بہترین خطاب مخاطب کرتا ہے سورہ فجر میں، کس طریقے سے؟ اے اطمینان سے بھرے ہوئے نفس، یہ کمال انسانیت ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ پھر انسان کی خود کی جو ہے کہ اس نے احسن تقویم تو کہا ہے، بہترین صورت تخلیق کا تمغہ حاصل کر چکا تھا، کبھی اس قدر سقوط و زوال کرتا ہے کہ زندگی کے پسترین، یعنی کہیں تو انسان کا یہ عالم ہے کہ احسن تقویم کی منزل پر ہے، یعنی کہ بہترین کمال انسانیت پہ پہنچا ہوا ہے، اور کہیں اپنی ہی بد عملی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہی انسان جو ہے وہ اسفل سافلین کی پستی میں گر جاتا ہے، جس میں سورہ 3 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے انسان کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو اسفل سافلین کی بدترین درجہ زندگی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس صورت میں اتنا بے وقت اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ چوپاؤں تک یا ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جیسا ابھی ہم نے اپنی گفتگو میں بھی سورہ اعراف کی آیت کی رہنمائی میں اپنی گفتگو میں اس نقطے کو بیان فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہ انسان وہ مثل چار پاؤں کے یا ان سے بھی بدتر ننگ و عار کا بدترین داغ اس کی پیشانی پر لگ جاتا ہے، اور اتنی بری حالت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ کوئی راہ فرار نہیں ہوتی ہے، یعنی پھر وہ اپنی بلندی کو نہیں پا سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چونکہ یا تو ایک حد یہ ہے کہ وہ کمال تک پہنچتا ہے، یا ایک یہ ہے کہ وہ پستی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کا بڑا ہی شکر ہے اس کی رحمانیت کا کہ اس نے ان سلسلہ ہدایت کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہمیں ہمارے کمال سے دور نہ ہونے دیں، اور وہ اپنی رہنمائی کے ذریعے سے ہمیں ہمارے کمال اور ہماری رفت پر
قائم رہنے کے لیے ہمارے مددگار ہوں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دو بنیادی مقاصد تزکیہ اور تعلیم قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ایک خاص رول ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء جو ہے وہ کیوں آئے ہیں؟ تاکہ انسانوں کے نفسوں کا تزکیہ کر سکیں، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکیں، اور بعض دوسری آیات میں تعلیم کا لفظ تزکیے سے پہلے استعمال ہوا ہے، جس طریقے سے سورہ بقرہ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم تعلیمات رسول کو کس طریقے سے جذب کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اپنے آپ کو کمال کی طرف گامزن کرتے ہیں، کمال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ علوم جن کا تعلق صرف انسان کی دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، ان کے نہ جاننے سے انسان کی ابدی سعادت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن دین کے ان معارف سے بے خبری جو کہ اصلی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، انسان کی ابدی سعادت سے محرومیت کا سبب بنتے ہیں۔ نبیلہ بہن ٹائم اور ہے کہ میرا خیال ہے ختم ہو رہا ہے؟ جی ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ اس میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، اور اس کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیہ نے مصائب اور سختیاں برداشت کر کے کار رسالت کو انجام دیا اور چلے گئے، اور ان کے آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام تھے۔ مگر آج کے زمانے میں جب کہ لوگ انبیاء اور اوصیاء انبیاء سے ظاہراً فیض یاب نہیں ہو سکتے، جس طرح کے اشارہ کیا جا چکا ہے، تعلیم و تزکیے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا بشر ہے جو اس سنگین بوجھ کو اٹھائے گا؟ کیا خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کے لیے کوئی تدبیر سوچی ہے؟ روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری اور فریضے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علماء دین کے کاندھوں پہ ڈالا ہے، یعنی جب تک جو ہے ہمارے وقت کے امام پردہ غیب میں ہیں، علماء دین کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو فلفل کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے جانشینوں پہ رحمت فرمائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے جانشین کون لوگ ہیں؟ یعنی کہ جب امام پردہ غیب میں ہوں گے تو اس وقت کون جانشینی کے ذمہ داری کو پورا کرے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ لوگ جو میری سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور بندگان خدا کو ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی بتایا ہے کہ تزکیہ نفس کو انسان کس طریقے سے اپنے زندگی کا نظم العین بنا سکتا ہے، اس کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کے تزکیے میں ہماری مددگار ہوں گی۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، کہ جس کا بار بار کلام الہی میں ذکر ہوا ہے کہ ہر وقت اپنے رب کی یاد سے اپنے آپ کو کبھی بھی غافل نہیں کرو، زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے رہو، اور وہ ذکر اس وقت جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب انسان غفلت میں چلا جائے۔ تو اس کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی انسانی شناخت کی طرف توجہ کرے، بلکہ اپنی ذات کی غفلت کو اپنی ذات کی آگاہی میں تبدیل کریں۔ ہم نے اور اس کے بعد آپ نے اس میں 3 امور کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے میرا انجام کار کیا ہے اور مجھے کہاں پہنچنا ہے، اور مجھے اس ابتدا سے آخری منزل تک کے درمیانی راستے کو کس طرح طے کرنا ہے۔ بس ناظرین، اس کتاب کو اگر آپ کو دستیاب ہو سکے تو یہ کتاب ضرور آپ پڑھیے۔
بہت ہی بہترین کتاب ہے، بہت ہی سہل اور سادہ لفظوں میں بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، ہمارے علم میں اضافہ کرے، اور ہماری جو ہے دین حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہماری رہنمائی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت کتاب کا آپ نے آج انٹروڈکشن کرایا، اور بہت ہی میں کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ابھی بیان فرمایا اس کا ایک جملہ کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ ذکر الہی کریں وہ ہمارے دل کو نرم کرتی ہے، اور پھر انسان خود بخود نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ بالکل، تو اس کے فوائد ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ بہت ہی واقعی میں میرا بھی دل کرے کہ اس کتاب کو خریدوں گی انشاءاللہ، اور شاید میں آپ سے ہی بورو کروں پڑھنے کے بالکل، لیے ضرور انشاءاللہ۔ ضرور۔ بس بہت بہت شکریہ محترمہ فرح صاحبہ، آپ نے آج کے ٹاپک بھی ایز یوزول بہترین انداز میں اس پہ روشنی ڈالی، دونوں شرائط جو تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا یہ سیگمنٹ تھا ہمارا رب اتنی علمہ کا بھی۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں بھی بس اتنا ہی کہوں گی کہ دو جو پوائنٹس آج ہم نے شرائط امام مہدی علیہ السلام کے بائت نامے کی ڈسکس کی، اگر ہم صرف ان دو پر میں کہتی ہوں کہ غور و فکر کر لیں صحیح معنوں میں، اور اس کا مفہوم کو سمجھ کر صحیح معنوں پہ اس پہ غور کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی جو تمام شرائط ہیں وہ اس کے اندر شامل، خود بخود شامل ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ پھر ہم ضرور اپنے امام کے ساتھ ان کے مشن میں ان کے مددگار بنیں گے۔ بس ناظرین، ایک لاسٹ سوال جو مجھے ابھی یاد آیا کہ ہمیں کنٹرول روم سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ان کی شاید انڈیا سے کالر تھے اور ان کی آڈیو اتنی کلیئر نہیں تھی، انہوں نے پوچھا ہے کہ درود شریف کی فضیلت کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو جلدی سے اگر آپ مجھے ابھی یہ سوال بھی یاد آ گیا، شکر ہے پروگرام ختم کرنے سے درود پہلے۔ شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و علی محمد۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل میں اللہ بذات خود شامل ہے، کہ اللہ، اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ ابھی ہم نے کتاب کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ کتنا بڑا کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا عالم انسانیت کے لیے جو قربانیاں اثار دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے درود کا تحفہ عطا کیا ہے کہ ان پر درود بھیجا جائے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، تاکہ ہم جو احسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا ہے، تو بڑی فضیلتیں ہیں درود کی۔ اگر میں ٹائم ظاہر ہے بہت مختصر ہے، انشاءاللہ ایک پروگرام میں بالخصوص درود کے حوالے سے کروں گی، اس کی فضیلتوں کو بیان کروں گی کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہمیں اندازہ نہیں ہیں۔ ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں جبکہ ہم درود کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور 100% ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اگر ہم درود کے ساتھ کریں۔ ہماری ہر عبادت، نماز جو کہ واجب ہے، اگر اس نماز میں درود شامل نہیں ہے محمد و آل محمد پر، اس نماز کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ ہر عبادت کی شرط جو ہے وہ درود ہے، تو اس کی اہمیت اور افادیت اتنی زیادہ ہے کہ جس سے ہمارے جو ہے اتنی برکتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، اور کتنا مختصر سا عمل ہے، اور اس کو آپ کرنے کے لیے نہ جگہ کا تعین ہے، نہ قبلے کا تعین ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اسی وقت اس لمحے بھی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور ثواب کثیر کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں۔ بے شک، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ ہم دعائے معرفت کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں، تو آپ بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔